الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 24 پڑھیں گے جو ضعیف حدیث ہے۔ شیخ البانی نے اس کو اپنی سلسلہ احادیث ضعیفہ والموضوعہ میں نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر اگلی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے حدیث کی طرف کا متن کچھ یوں ہے: من خرج من بیتہ الی الصلاۃ فقال اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک واسألک بحق ممشای ھذا فإنی لم اخرج اشرا ولا بطرا اقبل اللہ علیہ بوجہہ واستغفر لہ الف ملک۔ ترجمہ: جو شخص گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور اس نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے ان سائلین کے طفیل سوال کرتا ہوں جو تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور میں تجھ سے اپنے اس چلنے کے طفیل سوال کرتا ہوں، اور بے شک میں فخر اور تکبر سے نہیں نکلا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ اس پر متوجہ ہوتے ہیں اور 1000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور امام احمد اور امام بغوی نے علی بن جود سے روایت کیا ہے، اور ابن سنہ نے فضیل بن مرزوق کے طریق سے، اس نے عطیہ اوفی سے، اور اس نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی۔ اس کی سند 2 سبب سے ضعیف ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ فضیل بن مرزوق کو ایک جماعت نے سکہ اور دوسروں نے ضعیف کہا ہے، اور کوثری نے اپنے مقالات میں کہا ہے کہ ابو حاتم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور نے اس کو ضعیف نہیں کہا، اور ان کی جرح مفسر نہیں ہے، بلکہ بستی نے اس کو سکہ قرار دیا ہے۔ لیکن کوثری کے قول میں چند واضح اغلاط ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ابو حاتم کے علاوہ کسی نے ضعیف نہیں کہا، تو یہ بالکل باطل ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی بات کوثری جیسے شخص پر مخفی ہے، اس لیے کہ تہذیب و تہذیب میں اس کے مؤلف نے فضیل بن مرزوق کے حالات میں ان محدثین کے اقوال بیان کرنے کے بعد جنہوں نے اس کو سکہ قرار دیا، کہا ہے کہ ابن ابی حاتم نے اپنے باب سے ذکر کیا کہ یہ راوی صالح الحدیث ہے، صدوق ہے، اور کثرت کے ساتھ وہم کرتا ہے، اور اس کی حدیث نقل کی جائے گی۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا اس سے حجت پکڑی جائے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، حجت پکڑی جائے گی۔ امام نسائی نے اسے ضعیف کہا ہے، اور مسعود نے امام حاکم سے روایت کیا کہ وہ صحیح کی شرط پر نہیں ہے، اور مسلم پر عیب لگایا گیا ہے، جبکہ اس نے اس سے روایت کی ہے، اور ابن حبان نے الثقات میں کہا ہے کہ وہ خطا کرتا ہے، اور ضعفاء میں کہا ہے وہ سکہ راویوں پر خطا کرتا ہے اور عطیہ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ پس آپ معلوم کر رہے ہیں کہ اس کو ابو حاتم کے ساتھ ساتھ امام نسائی، امام حاکم اور ابن حبان نے بھی ضعیف کہا ہے، حالانکہ وہ دونوں سکہ قرار دینے میں تساہل میں سے ہیں۔ پہلے بھی یہ بات پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ اس کا قول کہ اس پر جرح مفسر نہیں ہے، یہ بھی ناقابل تسلیم ہے، بلکہ ابو حاتم کے کلام میں جرح مفسر ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ وہ کثرت کے ساتھ وہم کرتا ہے، اور حافظ ابن حجر نے اس قول پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے حالات میں کہا ہے کہ وہ صدوق ہے اور وہم کرتا ہے۔ پس جو شخص کثرت کے ساتھ وہم کرتا ہو تو بلا شبہ اس کی حدیث قابل حجت نہیں ہوتی۔ تیسری غلطی اس کا یہ کہنا کہ بستی نے اس کو سکہ کہا ہے۔ میں کہتا ہوں البانی صاحب، بستی سے مراد ابن حبان ہے، اور آپ قبل عظیم معلوم کر چکے ہیں کہ ابن حبان کے اس میں 2 قول ہیں، کبھی اس کا ذکر سکہ راویوں میں کیا ہے اور کبھی اس کا ضعیف راویوں میں ذکر کیا ہے، اور ضعیف
کہنے پر اعتماد کرنا مناسب ہے، اس لیے کہ ابن حبان نے اس میں اس کے ضعیف ہونے کی وجہ بیان کی ہے، اور جرح مفسر کو تعدیل پر مقدم رکھا جائے گا، جیسا کہ علم اصول حدیث میں یہ اصول مسلم ہے۔ دوسرا سبب اس حدیث کو ضعیف کہنے کا یہ ہے کہ حدیث عطیہ اوفی سے مروی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر کا تقریب میں قول ہے کہ عطیہ راوی صدوق ہے، کثرت کے ساتھ خطا کرتا ہے اور وہ شیعی مدلس راوی ہے، پس اس جرح مفسر کو ان محدثین کے قول پر مقدم رکھا جائے گا جو اس کو سکہ قرار کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ قلیل تعداد میں بھی ہیں۔ اور پھر انہوں نے جمہور ائمہ کی مخالفت کی ہے جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور ان کے اقوال تہذیب و تہذیب میں موجود ہیں، اور حافظ ابن حجر کی جس عبارت کو میں نے تقریب کے حوالے سے نقل کیا وہ دراصل ان اقوال کا خلاصہ ہے۔ یہ بات ان لوگوں پر مخفی نہیں ہے جو اس علم کی بصیرت کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم طویل کلام کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اس لیے امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں یقین کے ساتھ اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی یہ جو عطیہ اوفی ہے اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ البتہ اس کا مدلس ہونا اس مقام پر اس کا بیان ضروری ہے تاکہ اس شبہ کا ازالہ ہو سکے جس کا ذکر آ رہا ہے۔ چنانچہ ابن حبان نے الضعفاء میں کہا ہے کہ اس نے ابو سعید سے بہت سی احادیث سنی ہیں۔ جب ابو سعید فوت ہو گیا تو پھر اس کی صحبت قلبی کے ساتھ رہی، وہ اس کے حجرہ تدلیس میں آ جاتا اور قلبی نے اپنی کنیت ابو سعید رکھ لی تھی، یہ اس سے روایت کرتا۔ جب اس سے دریافت کیا جاتا کہ یہ کس نے تیرے پاس حدیث بیان کی ہے تو وہ کہتا کہ مجھے ابو سعید نے بتایا ہے۔ سامعین وہم میں مبتلا ہو جاتے کہ ابو سعید سے مراد شاید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، جبکہ اس کا ارادہ قلبی کا ہوتا تھا۔ ابن حبان نے بیان کیا کہ اس کی احادیث کو بطور تعجب بیان کرنا درست ہے۔ میں قارئین کرام سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ ان اقوال کے مقابلے میں جن میں ان کو ضعیف کہا ہے شیخ کوثری کے موقف کی تائید نہیں کریں گے، اور تعجب ہے کہ کوثری نے ان اقوال کی طرف معمولی سا اشارہ بھی نہیں کیا، البتہ ان کے مقابلہ میں ان گنے چنے افراد کا ہی ذکر کیا جو سکہ قرار دیتے ہیں۔ کوثری نے مقالات میں اس عنوان مخالف کے جن امور کا وہ انکار کرتا ہے کے تحت اس کا ذکر کیا ہے، کاش اسی پر اکتفا کرتا، لیکن اس نے وہم دلایا کہ عطیہ اوفی راوی کو ضعیف قرار دینے کا سبب اس پر جرح نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے واضح کیا کہ عطیہ شیعہ ہونے کی وجہ سے مجروح ہے، جبکہ امام ترمذی نے اس کی متعدد احادیث کو حسن کہا ہے۔ اس سے اس کا مقصد اس میدان میں ان محدثین کے اقوال کو کھلے لفظوں میں ترجیح دینا ہے جو اس کو سکہ کہہ رہے ہیں، اور اس وہم میں مبتلا کرنا ہے کہ اس کو ضعیف کہنے والوں نے صرف اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے، اور کسی راوی کا شیعہ ہونا محققین فن کے نزدیک اس کو مجروح نہیں کرتا، حالانکہ اصل سبب اس کا کثرت کے ساتھ خطا کرنا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کے کلام سے اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ غور کیجئے کہ تعصب انسان کو انصاف پسندی سے کس طرح دور کر دیتا ہے، اور اگر امام ترمذی نے اس کی احادیث کو حسن کہا ہے تو امام ترمذی کا کسی حدیث کو حسن یا صحیح کہہ دینا حجت نہیں ہے، جبکہ ایسے اسباب جرح موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس کو حسن نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ امام ترمذی احادیث کو حسن قرار دینے میں یا صحیح قرار دینے میں تساہل رکھتے ہیں۔ شیخ کوثری سے بھی یہ بات مخفی نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں اور اس کو معاف فرمائے۔ شیخ کوثری نے اوال کی حدیث پر کلام کرتے ہوئے، جس کا اشارتاً پہلے ابن واہیہ سے ذکر ہو چکا ہے، کہا ہے کہ امام ترمذی نے بہت سی موضوع اور ضعیف سند والی احادیث کو حسن کہہ دیا ہے۔ نیز امام ذہبی سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ علماء امام ترمذی کی تصحیح پر اعتماد نہیں کرتے۔ ذرا غور فرمائیں کہ شیخ کوثری ایک امام کے قول کو ایک جگہ حجت پر قرار دیتے ہیں اور دوسری جگہ حجت نہیں قرار دیتے۔ کوثری نے تدلیس کے شبہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابو سعید کے ساتھ خدری کی وضاحت موجود ہے تو اس تدلیس کا احتمال باقی نہیں رہتا، خصوصاً جبکہ مطابقت بھی موجود ہے۔
یعنی عطیہ راوی نے وضاحت کی ہے کہ اس حدیث میں ابو سعید سے مراد وہی خدری ہے، تو اس سے قلبی کذاب ہونے کا شبہ ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ جواب نہایت کمزور ہے، شبہ اپنی جگہ موجود ہے، جبکہ ابن حبان نے وضاحت کی ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ عطیہ راوی جب قلبی سے روایت بیان کرتا ہے اور اس کی کنیت ابو سعید بتاتا ہے، تو اسے حدیث کو سننے والے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد ابو سعید خدری ہے۔ پس شیخ کوثری کو کہاں سے علم ہو گیا کہ ابو سعید سے خدری ہونا یہ عطیہ راوی کی طرف سے ہے، اور جو اس سے روایت کرتا ہے اس کا وہم نہیں ہے، جبکہ آپ معلوم کر چکے ہیں کہ عطیہ راوی کا حافظہ خراب تھا۔ یہ دونوں ایسے احتمال ہیں کہ جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح تدلیل کا شبہ بدستور قائم ہے، اور جس مطابق کی جانب شیخ کوثری نے اشارہ کیا ہے اس سے مراد وہی مطابقت ہے جس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ عطیہ راوی خدری سے متفرد نہیں ہے، بلکہ اس کی مطابقت کرنے والا اس سے روایت کرنے میں عبد الحکم بن ذکوان کی روایت میں ابو صدیق راوی ہے، اور وہ ابن حبان کے نزدیک سکہ ہے، اگرچہ ابو الفرج نے اس کو اپنی علل میں معلول قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں شیخ کوثری پھر ابن حبان کی توثیق پر اعتماد کرنے لگ گئے ہیں، حالانکہ وہ اس میں ان کے شذوذ کے معترف ہیں، پچھلی حدیث میں جیسا کہ بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن معین کا قول ابن ذکوان کے بارے میں یہ ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ جب اس کو جرح و تعدیل امام ابن معین نہیں جانتے تو ابن حبان کو کہاں سے اس کی معرفت حاصل ہو گئی؟ معلوم ہوا کہ اس مطابق کی کچھ وقت نہیں، اس سے کہ اس کو روایت کرنے والا مجہول ہے، پس انصاف پسند لوگوں کے نزدیک ابو الفرج کا اس کو معلول قرار دینا زیادہ درست ہے، جس پر ہرگز شک نہیں ہے۔ حدیث کو ضعیف قرار دینے کا مجھے ایک تیسرا سبب بھی معلوم ہے، وہ عطیہ یا ابن مرزوق کا اس کی روایت میں اضطراب ہے۔ کبھی یہ اس کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا، اور کبھی ابو سعید خدری سے موقوفاً روایت کرتے ہیں، جیسا کہ اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن شیبہ میں ابن مرزوق سے موقوفاً روایت کیا ہے، اور امام بغوی کی روایت میں فضائل بن مرزوق کے طریق سے اس نے بیان کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے مرفوع بیان کیا ہے، اور ابن ابی حاتم نے علل میں کہا ہے کہ اس کا موقوف ہونا مناسب ہے۔ پھر شیخ کوثری نے یہ چاہا کہ حدیث کی تقویت ثابت کی جائے، تو اس روایت کا ایک دوسرا طریق نکالا اور بیان کیا کہ اس روایت کو ابن سنی نے عمل الیوم واللیل میں ایسی سند کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں واضح راوی بلال سے روایت کرتا ہے، اس میں عطیہ اور ابن مرزوق دونوں کا ذکر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شیخ کوثری نے اس سے زیادہ کچھ ذکر نہیں کیا، اس نے نہیں بتایا کہ واضح راوی کا کیا حل ہے اور کیا اس کی روایت کردہ حدیث قابل استشہاد ہے۔ اگر وہ اس کو بیان کرتا تو ہر صاحب بصیرت شخص یہ جان لیتا کہ اس کا روایت بیان کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ اس لیے مرہ کی وجہ سے ائمہ حدیث کے نزدیک بلا اختلاف ضعیف ہے، یہاں تک کہ ابو حاتم کہتے ہیں کہ واضح بہت زیادہ ضعیف حدیث بیان کرتا تھا، وہ لا شیع ہے، اور ابو حاتم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کی احادیث کو پھینک دو، وہ منکر ہیں، بلکہ امام حاکم کے باوجود متسائل ہونے کے کہا ہے کہ اس نے موضوع احادیث روایت کی ہیں۔ اسی طرح کا تبصرہ ان کے علاوہ دوسروں نے بھی کیا ہے۔ پس روایت کرنے میں جس راوی کا یہ حال ہو تو اس کی روایت سے یا اس کی حدیث سے تقویت نہیں حاصل کی جا سکتی، اور نہ ہی وہ لائق احترام ہے، یہاں تک کہ شیخ کوثری کا بھی یہی خیال ہے۔ اگر قارئین کرام مناسب خیال کریں تو اس سلسلے میں شیخ کوثری کا ایک قول پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ کسی حدیث کے طور کا متعدد ہونا اس کو اس وقت حسن لغیری تک پہنچا دیتا ہے جبکہ اس کے راویوں کا ضعف حافظہ اور ضبط کے لحاظ سے ہو، نہ کہ متہم بالکذب کے لحاظ سے ہو، کیونکہ اگر جھوٹ کا شائبہ ہوگا تو اس میں کثرت ترک سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہوش مند سمجھدار قارئین محسوس کر رہے ہوں گے کہ شیخ کوثری اس واضح نامی راوی کے حال پر کیوں خاموش رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث دونوں طریق سے ضعیف ہے، جبکہ ایک کا ضعف دوسرے سے شدید ہے۔ اس حدیث کو بصیری، منذری اور دیگر ائمہ نے ضعیف کہا ہے۔ جس امام نے اس کو حسن کہا ہے وہ اس کا وہم یا تساہل ہے۔ ناظرین، یہ ان دونوں روایتوں
کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس سے حجت بالکل نہیں پکڑی جائے گی۔ تو میرے بھائیو یہ لازماً دیکھیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل چکے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔